یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. تو یہ حجاب سے متعلق جو آیات تھیں انہی میں سے ایک آیت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قل لازواجک کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے و بناتک اور اپنی بیٹیوں سے و نساء المؤمنین اور مومنہ عورتوں سے یدنین علیہن من جلابیبہن کہ وہ ڈال لیں اپنے اوپر اپنی چادروں میں سے. جلباب کہتے ہیں ایسی چادر جو کپڑوں سے زائد ہو اور سر سے پاؤں تک ہوتی ہے. جلباب چادر اس کو سر کی طرف سے لٹکا لیں نیچے کی طرف. ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین یہ زیادہ مناسب ہے اس کے کہ وہ کیا کر لی جائیں پہچان لی جائیں. فلا یؤذین پھر ان کو اذیت نہ پہنچائی جائے. وکان اللہ غفورا رحیما اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں. تو اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ منافقین جو کنیزیں یا لونڈیاں ہوتی تھیں نا تو وہ عام طور پر حجاب نہیں کرتی تھی. یعنی ان کی ضرورت ایسی تھی کہ ان کو کام کاج کے لیے اپنے آقا کے سامنے اور ضرورتوں کے تحت اپنا چہرہ کھلا رکھنا پڑتا تھا. تو منافقین پھر راستے میں آتے جاتے ان کو چھیڑا کرتے تھے, تکلیف پہنچاتے تھے, آوازیں لگاتے تھے. اسی طرح کبھی کبھار ان کے صوبے میں آزاد عورتوں کو بھی کیا کر دیا کرتے تھے, ستاتے تھے. پھر اس کے سدباب کے لیے آیت حکم نازل ہوا کہ کیا کریں کہ مومن آزاد عورتیں جو ہیں وہ اپنے اوپر کوئی بڑی چادر لے لیا کریں جس سے کیا ہوگا امتیاز ہو جائے گا. تو اس امتیاز کی وجہ سے اب کیا ہوگا ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا. دوسری طرف اسلام نے ان لوگوں کو بھی پھر ایسے نہیں چھوڑ دیا, کنیزوں کو بھی. ان کے بارے میں اگلی آیت میں کہا جا رہا ہے لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر باز نہ آئے وہ لوگ جو منافق ہیں وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کوئی بیماری ہے, کوئی مرض ہے, یعنی نفسانی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ اور وہ لوگ جو شہر میں کیا کرتے ہیں خبریں پھیلاتے ہیں, جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں. یعنی کبھی کہتے ہیں فلاں لشکر حملہ آور ہونے والا ہے, فلاں لشکر آنے والا ہے, وہ تمہیں تو بہت بات کر دے. کبھی کسی کی ذات کے بارے میں جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں. لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان قریب ہم کیا کریں گے, مسلط کر دیں گے, آپ کو غالب کر دیں گے ان پر. ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا پھر وہ لوگ نہیں ساتھ رہ پائیں گے آپ کے فیہا اس بستی میں الا قلیلا مگر تھوڑی مدت. یعنی اس اتنی مدت جتنی ہماری طرف سے مہلت ہوگی اس مہلت کے بعد وہ پھر یہاں سے کیا کر دیے جائیں گے, نکال دیے جائیں گے یا مار دیے جائیں گے. اب یہاں سے پردے کا حکم اسی سے متعلق ہی آیت ہے. تو قرآن مجید میں 7 آیات ہیں جو اس چیز کو بیان فرما رہی ہیں اور تقریباً 70 سے زیادہ احادیث ہیں. 70 سے زیادہ احادیث ہیں جو پردے کی اہمیت کو کیا کرتی ہیں, بیان کرتی ہیں. تو عرب کے ہاں اسلام سے پہلے بھی عرب کے جو شرفاء تھے ان کے ہاں, ان کے شریف خاندانوں کے ہاں, ان کے جو بڑے بڑے خاندان تھے ان کے ہاں مرد و عورت کا جو آزادانہ اختلاط تھا, میل جول تھا, اس کو معیوب اور برا سمجھا جاتا تھا پہلے سے بھی. جو شرافت پسند خاندان ہوتے تھے وہ اس چیز کو برا سمجھتے تھے. جس وقت حضرت ہندہ نے اسلام قبول کیا اس وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جن باتوں پر بیعت لی ان میں سے ایک یہ تھی کہ وہ بدکاری نہیں کریں. تو انہوں نے پھر بڑے تعجب سے پوچھا کہ آزاد عورت کیسے ایسے کام کر سکتی,
یعنی ان کے ہاں بھی اس چیز کو معیوب سمجھا جاتا تھا. تو یہ خاص جو کچھ خاندان تھے ان میں یہ برائیاں رائج تھیں. تو اب یہاں سے قرآن و سنت کی تعلیمات میں اگر ہم غور کریں تو اس میں دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک ہے سطر اور ایک ہے حجاب. سطر کا جو حکم ہے نا وہ تو مرد اور عورت سب کے لیے فرض ہے. سطر کہتے ہیں کہ اس کے معنی بھی چھپانے کے کہ جسم کے وہ حصے جن کو چھپانا لازم ہے. تو یہ حکم مرد اور عورت دونوں کے لیے عام ہے سطر عورت کا. البتہ کیفیات میں اختلاف، یعنی مرد کا سطر مختلف ہے، عورت کا سطر مختلف ہے، اس میں اختلاف ہے. اور یہ دونوں کے لیے حکم ہے سطر کا. اور جیسے مرد کا سطر بیان کیا جاتا ہے ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، اور عورت کا سارا بدن اور سوائے اس کے چہرے اور ہتھیلیوں. سطر اور چیز ہے. اور حجاب کا جو حکم ہے یہ خاص ہے کس کے ساتھ؟ عورتوں کے ساتھ. حجاب کا حکم یہ خاص ہے عورتوں کے ساتھ. تو عام طور پر جب ان دونوں میں فرق کو ملحوظ نہیں رکھا جاتا نا سطر اور حجاب میں، پھر شبہات اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. تو یہ دونوں الگ الگ احکام ہیں. سطر کا حکم الگ ہے اور حجاب کا حکم الگ ہے. ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ہوگی. دوسرا، جب ہم نے یہ کہا کہ حجاب کا حکم الگ ہے تو حجاب کا جو حکم ہے یہ 5 ہجری میں بعض روایات میں آتا ہے نازل ہوا. اور جیسے ایک روایت اس میں بیان کی جاتی ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نکاح ہوا اس وقت وہ جیسے پیچھے آیت گزری ہے کہ چند لوگ جو کافی دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بیٹھے رہے، اس وقت یہ جو ہے آیت حجاب نازل ہوئی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے بھی عربوں کے ہاں اس چیز کا رواج تھا کہ وہ اس کو برا سمجھتے. جیسے اسی روایت میں آتا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار کی طرف کو منہ کر کے بیٹھے ہیں. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش ظاہر کی تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ ازواج مطہرات جو ہے نا وہ پردہ کیا کریں، کیونکہ آپ کے پاس مختلف لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے. اس میں اچھے لوگ، اچھی طبیعت کے لوگ بھی ہوتے ہیں، بری طبیعت کے لوگ بھی ہوتے ہیں. اس پر پھر یہ آیات حجاب جو ہے وہ نازل ہوئی. تو حجاب کے درجات ہیں مختلف. پہلا درجہ تو اس کا جو اس پارے کے شروع میں بیان کیا گیا حجاب اشخاص، یا دوسرے لفظوں میں جس کو ہم کہیں قرار فی البیوت وقرن فی بیوتکن، وقرن فی بیوتکن. کہ حجاب اشخاص بالبیوت یعنی عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ کیا کریں، گھروں میں قرار پکڑیں، گھروں میں ٹھہری رہیں، بلا ضرورت کے گھروں سے باہر نہ نکلیں، بغیر کسی انتہائی ضرورت کے گھروں سے باہر نہ نکلیں. اور باقی جو اس کی اکثر ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے مرد کو اس کا کیا بنایا گیا، ذمہ دار بنایا گیا. دوسرا حجاب بالبرقع، جو اس آیت میں بیان کیا گیا یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اگر گھر سے باہر بھی نکلنا ہو تو ایک تو یہ کہ ایک کوئی بڑی ایسی چادر لے لے اپنے اوپر جس سے اپنے جسم کے اعضاء کو کیا کر لے، چھپا لے. پھر اس کے ساتھ کچھ اور شرائط ہیں جو قرآن و سنت میں بیان کی گئی، جیسے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ اپنی زینت کا اظہار نہ کریں. اور اسی طرح کہ کوئی ایسی خوشبو نہ لگائیں. حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے لعنت فرماتے ہیں. اور بعض روایات میں آتا بھی ہے کہ عورت کی خوشبو وہ کیا چیز ہے، اس کا تعلق اس
ظاہری چیزوں کے ساتھ جو نظر آنے والی چیزیں جیسے مہندی وغیرہ، ان چیزوں کو عورت کی خوشبو کہا گیا. تو خوشبو یا پرفیوم وغیرہ ایسی کوئی چیز نہ لگائیے. اور ایک یہ کہ ایسا زیور جس کی آواز ہو، ایسا زیور جس کی آواز ہو وہ نہ پہنو. اور ایک تعلیم یہ ہے کہ اگر وہ گھر سے باہر نکلی بھی ہیں تو ہجوم رش والی جگہوں میں نہ چلیں، بلکہ ایک طرف ہو کر چلیں، راستے کے ایک طرف ہو کر چلیں، کنارے پر چلیں. ان شرائط کے ساتھ ہو تو یہ حجاب کا دوسرا درجہ ہے. اور اسی میں پھر یہ بھی آ جائے گا کہ جو لباس وغیرہ ہوگا، حجاب ہوگا، یعنی وہ اس طرح کا نہ ہو کہ اس سے جسم کے اعضاء نمایاں ہوتے ہیں. اس سے جسم کے اعضاء نمایاں، جیسے بہت سے برقعے بھی آج کل اسی قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ بجائے چھپانے کے زیادہ کام اظہار کا دیتے ہیں. تیسرا درجہ حجاب کا ہے جس میں اختلاف ہے، وہ یہ ہے، اور یہ اختلاف عہد صحابہ سے ہی چلا آ رہا ہے، وہ ہے کہ اس میں تو سب متفق ہیں کہ عورت کا سارا جو بدن ہے وہ کس میں داخل ہے؟ ستر میں داخل ہے. یعنی اس کو بلا ضرورت کے وہ کسی کے سامنے بھی نہ کھولے. جو استثنائی صورتیں ہیں تھوڑی بہت اختلاف ہے چہرے اور ہتھیلیوں میں، چہرے اور ہتھیلیوں میں اختلاف ہے. تو اس میں اور یہ سورہ نور میں جو آیت آتی ہے الا ما ظہر منہا، تو الا ما ظہر منہا سے ہی اختلاف چل رہا ہے. الا ما ظہر منہا کا استثناء کس چیز سے؟ شاید ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ الا ما ظہر منہا سے مراد چہرہ اور ہتھیلی ہیں کہ عام طور پر ان کا اظہار ہو جاتا ہے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الا ما ظہر منہا سے مراد کپڑے ہیں، جو اس کے اوپر کے کپڑے ہیں وہ تو عام طور پر ان کو چھپانے کا بھی اگر حکم دیا جائے تو یہ کیا ہوگا؟ اس سے حرج لازم آئے. تو اب اسی سے آگے یہ اختلاف چلا. تو یہ تفسیر کا اختلاف عہد صحابہ میں رہا پہلے، پھر وہیں سے آگے فقہا کے درمیان اختلاف آئے. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو تفسیر ہے اس کے مطابق چہرے اور ہتھیلیوں کا چھپانا یہ ضروری نہیں. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے الا ما ظہر منہا سے وہ مراد برقع اور کپڑے وغیرہ لیتے ہیں. اس سے ان کے ہاں چہرہ اور ہتھیلیوں کا چھپانا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے. البتہ اتنی بات دونوں میں جو لوگ کہتے ہیں کہ چہرہ اور ہتھیلیوں کا چھپانا ضروری نہیں، ان کے ہاں بھی اتنی بات ہے کہ فتنے کے وقت میں اگر فتنے کا اندیشہ ہو تو پھر چہرہ بھی کیا نہ رکھے، کھلا نہ رکھے. پھر چہرہ بھی کیا نہیں رکھنا، کھلا نہیں رکھنا. اسی وجہ سے ائمہ ثلاثہ امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہ تو مطلقاً اسی کے قائل ہے کہ ان کا کھولنا وہ درست جائز نہیں. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ چہرہ اور ہتھیلیوں کا چھپانا ضروری نہیں مگر فتنہ کی قید کے ساتھ. تو یہ تو ان تک بات پوری ہو جائے. تو پھر بعد میں زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ متاخرین احناف جو ہیں ان کا فتویٰ اسی پر ہے کہ اسی شرط کو انہوں نے بنیاد بنایا نا، اسی شرط کو بنیاد بنایا کہ اب کیا ہے، فتنے کا اندیشہ ہے، اب چہرے کا چھپانا ضروری ہوگا. جیسے علامہ شامی رحمہ اللہ کی عبارت ہے فحل النظری مقیدۃ بعدم شہوت. فحل النظری کہ
نظر کا حلال ہونا یہ مقید ہے کس کے ساتھ؟ عدم شہوت کے ساتھ. اگر شہوت ہوگی تو پھر اس کا چھپانا کیا ہوگا؟ فرض ہے، ضروری ہوگا، لازم ہوگا. تو یہ قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں حجاب سے متعلق اور سطر سے متعلق، پردے سے متعلق. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ملعونین، یہ لوگ کیا ہیں؟ لعنت زدہ لوگ ہیں. اینما ثقفوا اخذوا، جہاں بھی پائیں اب یہ کیا کر لیے جائیں؟ پکڑ لیے جائیں. وقتلوا تقتیلا، اور قتل کر دیے جائیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص مرتد ہو جائے، یعنی اسلام لانے کے بعد اسلام سے پھر جائے یا ایسی باتیں شروع کر دیں کہ جس سے ظاہر ہو جائے کہ یہ اسلام پر نہیں رہا، ایسا شخص کیا ہو؟ مرتد کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے. یعنی ریاست اس کو کیا کرے گی؟ قتل کرے گی. عام کافر کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے، عام کافر کے بارے میں حکم اور ہے کہ مرتد کے بارے میں، ٹھیک ہے. اور عام کافر کو زبردستی کیا نہیں کیا جائے گا؟ اسلام بھی قبول نہیں کروایا جائے گا. یہ حکم مرتد کے بارے میں جو یہاں پر آ رہا ہے. اور یہ بھی یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص اس کو کیا کر دے؟ قتل کر دے، بلکہ یہ ریاست کرے، ریاست کی ذمہ داری ہے.